رمضان۔ آج ہم نے 11واں پارہ مکمل کیا ہے۔ 11ویں پارے کے شروع میں سورہ توبہ ختم ہو رہی ہے، جس میں اللہ نے منافقین کے حالات بیان کیے۔ تبوک کی جو جنگ تھی بہت سخت جنگ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہلے بتا دیا۔ آپ دیکھیں تبوک کا مقام سعودیہ میں مدینہ سے کتنا دور ہے، تو لمبا سفر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہلے اطلاع دے دی۔ تو اس میں بہت سے جو منافقین ہیں نا وہ الٹے سیدھے عذر کرنے لگے، تو قرآن نے ان کی پول پٹیاں کھولی ہیں اور ان کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ آپ سے جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کے کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں یہ عذر تھا، ہمیں یہ عذر تھا، لیکن حقیقت میں ان کو کوئی عذر نہیں تھا۔ 3 صحابی تھے، ان کی توبہ کی قبولیت کا اللہ نے اعلان کیا۔ حضرت کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع، یہ 3 صحابی تھے۔ یہ بھی پیچھے رہ گئے تھے، باغات پک رہے تھے ان کے، تو یہ بھی پیچھے رہ گئے، لیکن انہوں نے نبی کے پاس جا کے اعتراف کیا اپنی غلطی کا کہ کوئی عذر نہیں تھا، ان کا بائیکاٹ ہوا۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ کا بھی قرآن میں اعلان کیا۔ یہ واقعات میں بہت تفصیل سے پہلے بیان کر چکا ہوں۔ منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی اور اس مسجد میں وہ بیٹھ کر اسلام کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں بنائی کیا ہے؟ مسجد، کیونکہ شو اپنے آپ کو مسلمان ہی کرتے تھے، لیکن ایک الگ سی مسجد بنا لی کہ مسجد ہوگی تو پبلک آئے گی، تو ہم اس میں تعلیم کریں گے اور تعلیم کے نام پہ فاسد چیزیں بھی ٹرانسفر کرتے رہیں گے۔ اس مسجد کو نام دیا گیا مسجد زرار، ضرر پہنچانے والی مسجد۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو منع کیا کہ آپ اس مسجد میں نماز نہ پڑھیں، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ ان کا مقصد ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ بعض دفعہ مسجد سے بھی فساد پھیلتا ہے، سمجھتے ہو؟ اور ہر مسجد اس قابل نہیں ہوتی کہ جہاں بھی بن رہی ہے آپ چندہ دے کے تعاون کریں۔ لوگ یہ دیکھتے ہیں بس مسجد ہے، آپ کو کیا پتہ یہ بنانے والا ہو سکتا ہے چندے کی دکان کھول رہا ہو یہاں پہ۔ مسجدوں کا تو اصل مقصد ہے اللہ کی یاد کو زندہ کرنا، تبلیغ کرنا، نمازیں قائم کرنا، اصل تو یہ ہے نا۔ لیکن انسان اپنی نیت سے اس اصل کو چینج کر سکتا ہے۔ مسجدیں آج کل اللہ کے لیے بھی بنتی ہیں اور بھی کچھ کاموں کے لیے بنتی ہیں جو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ مسجد کا ایک بہت بڑا کردار ہمارے زمانے میں چندے کی دکان بھی ہے۔ کیا ہے؟ چندے کی دکان۔ آپ اگر بے روزگار ہیں، کوئی کام دھندہ آپ کے پاس اگر نہیں ہے، پریشان ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالو نقصان، خربوزے بیچ کے بھی دیکھ لیے، ٹماٹر کا بزنس کر کے بھی دیکھ لیا، پیسہ نہیں آ رہا، اور ظاہر خربوزے ٹماٹر میں آئے گا کتنا پیسہ؟ تو اس کے لیے بعض لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ کسی جگہ پہ جا کے لوگوں کو بتاؤ کہ ہم یہ جگہ پہ مسجد بنا رہے ہیں، اور داڑھی رکھ لو، تھوڑا سا چہرے پہ نور ٹائپ کی 2-3 چیزیں لے آؤ، کبھی تھوڑا سا رو بھی لو، اللہ کے خوف سے پبلک کو دکھا دو، آنسو لے آؤ، پیاز کاٹتے ہوئے نا آنسو آ جاتے ہیں۔ بہت سارے ڈرامے ہیں، میں نے بہت لوگوں میں دیکھے ہیں، تجربے بہت ہیں ہمارے۔ تو چندہ بھی اکٹھا ہوگا، پھر اس میں شٹرنگ ڈال دو، پھر اس شٹرنگ کے نام پہ لاکھوں کروڑوں روپے آپ کے جمع ہوں گے، مسجد بھی بناتے رہو اور ساتھ میں آپ کا کھانچا بھی کھلتا رہے گا۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، بس زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ پھر لوگ سمجھ جائیں گے کہ میری بات ہو رہی ہے، صحیح ہے نا؟ اتنا زیادہ ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہیے جس سے بندہ سمجھ جائے کہ کس کی بات ہو رہی ہے میری بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس مسجد میں پھر آپ 4 دیواری کھڑی کریں۔ پھر مسجد تو ظاہر ہے چلتی ہی چندوں سے ہے، گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی مسجدوں کو فنڈ ملتا نہیں ہے۔ پھر نوٹ چھاپتے رہیں اور لوگوں کی دعائیں بھی ملیں گی، نوٹ بھی چھاپیں گے، لیکن یہ ایسی چوری اور ایسی ڈکیتی ہے جس میں عزت بھی ہوگی، روحانی مقتدی بھی آپ بنیں گے، امام مؤذن کو رکھ کے اس کی تنخواہ دے کے ان کی دعائیں بھی لیں گے، اور 4.5 نوٹ ایسے چھاپیں گے
بہترین کام ہو رہا ہے یہ مارکیٹ میں, زبردست. تو ایک کام اس زمانے میں مسجد کا یہ بھی ہے. تو یہ نہیں کہ جہاں مسجد بن رہی ہے جا کے بس چندہ دے دو, تحقیق کرو یہ بندہ ہے کون. تو یہ دکان بنانے کا بہت بہترین ذریعہ ہے. دوسرا کام مسجدوں سے یہ بھی ہوتا ہے, فرقہ واریت. مختلف قسم کے چینلز پہ غالب آنے کے لیے کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہماری ایک مسجد ہونی چاہیے, کیونکہ پبلک جو اکٹھی ہوتی ہے وہ کس پہ ہوتی ہے, بولو, مسجد پہ. تو فرقہ واریت کے نام پہ بھی مسجدیں بنتی ہیں کہ میرا مسلک پھیل جائے, ٹھیک ہے نا. یہ بھی بہت مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ اس مسجد میں رش چونکہ زیادہ ہے, لوگ بہت آ رہے ہیں, تو ہم بالکل قریب میں ایک بنا لیتے ہیں. حالانکہ ایک محلے میں جب ایک مسجد ہے تو قریب میں دوسری مسجد کی چندہ ضرورت, بولو, نہیں ہے, لیکن بناتے ہیں لوگ. او بھائی ایک مسجد میں اچھا بھلا رش ہے, لوگ آ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, تھوڑا ارلی جانب بنا لو. نہیں جی وہیں بنانا ہے, اسی کے قریب ہی. تو یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے, بس اپنی دکان چلانے کے لیے ہوتا ہے کہ میرے بھی ایک چودراہٹ ہونا, میں اپنی الگ سے بناؤں گا. جیسے عید کی نمازیں ہونی تو چاہیے شہر میں ایک یا دو ہو جائیں یا تین ہو جائیں یا چار ہو جائیں, ہر مسجد میں عید کی نماز ہو رہی ہے. ارے کیا اتنی ہم میں ہمت نہیں ہے کہ میں اپنی نماز چھوڑ کے دوسرے مولوی صاحب کے پیچھے عید کی نماز پڑھ لوں. میں بولوں بھائی سارے مجمع کہاں جائے گا, بولو, وہاں نماز پڑھے گا. میں جب پنجاب میں تھا نا, میں نے 1 مہینے امامت کی, تو عید کا دن آنے والا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ مسجد کی انتظامیہ نے عید کی نماز کب ہوگی. میں نے کہا دیکھو تھوڑا سا ارلی جانب مسجد کے امام ہیں, وہ بھی عید کی نماز پڑھاتے ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم یہاں عید کی نماز پڑھائیں. ایک بڑا اجتماع ہونا چاہیے نا عید میں. تو عید میں تو کم از کم اتنا کر لیں کہ جو ہر مسجد میں عید کی نماز ہو رہی ہے اس کو ختم کر کے شہر میں 2 بڑے اجتماع کر لیں, 3 کر لیں. تو میں نے کہا سب سے پہلے میں اس کے لیے قربانی دیتا ہوں, میں اعلان کرتا ہوں میری مسجد میں عید کی نماز نہیں ہوگی, میرے سارے نمازی فلاں مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تاکہ ایسا نہ اس مولوی صاحب کو جب ہم پیغام بھیجیں تو وہ کہیں اچھا میرے والوں کو اپنے پاس لا رہے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے کہا ایسا نہیں ہے, ہم اپنے والے کہاں بھیجیں گے, بولو, ادھر بھیجیں گے. ایک نماز ہو, بڑا اجتماع ہو. لیکن کمیٹیاں نہیں مانتی. یہاں بھی میں نے شروع میں جب میں آیا تو اس کی کوشش کی کہ ہماری مسجد میں عید کی نماز, بولو, نہ ہو, بلکہ ہم کہیں تو حبیبیہ میں ہو جائے یا ادھر ہو جائے, ہم بھی وہیں جائیں گے. ایک بڑا اجتماع ہو, ایسی جگہ ہو جہاں کھلا میدان ہو. عید کی نماز تو مسجد میں ویسے ہی مکروہ ہے. نبی ہمیشہ میدان میں عید کی نماز پڑھتے تھے, مسجد میں عید کی نماز عذر سے پڑھی ہے, بارش وغیرہ کے عذر سے, ورنہ نہیں پڑھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ عید کی نماز شاعر اسلام میں سے ہے, مسلمانوں کا بڑا دن ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسے کھلے میدان میں بڑے بڑے اجتماع کرو, پوری دنیا دیکھے کہ آج مسلمان کیسے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, غیر مسلم بھی دیکھیں, اور ہم بند کمروں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن انتظامیہ کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ چندہ نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ اگر ہم وہاں پڑھیں گے تو یہاں جو چندہ ہوتا تھا وہ, بولو, نہیں ہوگا. تو میں نہیں پڑھاؤں گا تو کسی دوسرے سے پڑھوا لیں گے. تو جو جب پڑھنی ہے تو پھر ہم ہی پڑھا دیں. کیا خیال ہے بھائی؟ یعنی وہ تو اجتماع تو ہو نہیں رہا نا. تو اتنے ہمارے ظرف چھوٹے ہیں کہ ہم دوسروں کے پیچھے عید کی نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. یہ تو ہمارے حالات ہیں یار, کہ بھائی ہم کہیں بھائی جو کھلے میدان ہے وہاں جا کے پڑھیں گے, مسجدوں میں نماز بند کرو اس کو. جہاں میدان ہے, جس مولوی صاحب کے قریب میں کوئی میدان ہو نا, تو اس مولوی صاحب سے کہا جائے آپ پڑھائیں گے, ہم سب وہاں پہنچیں گے. عید کی نماز میں بھی چھوٹے چھوٹے 4 آدمی بھی لے کے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, 4 آدمی. یہ کوئی عید کی نماز ہے؟ قندھار میں جب ادھر حکومت تھی افغان طالبان کی, تو پورے شہر میں ایک عید کی نماز ہوتی تھی. اور جو علماء گئے ہیں وہ بتاتے ہیں اتنا بڑا اجتماع ہوتا تھا, پھر اوپر سے نا وہ جٹ طیارے بھی گھومتے تھے نماز, وہ اور اسلام کی ایک طاقت اور شوکت کو دکھایا جاتا تھا. اور جو ملک کا سربراہ ہے وہ آ کے عید کی نماز
پڑھایا کرتا تھا. یہ ایک شاعر اسلام میں سے ہے. تو اتنے چھوٹے, ہر آدمی اخپل طریقے سے چھوٹے چھوٹے عید کے اجتماع کر رہا ہے کہ میرے نمازی وہاں نہ جائیں, ٹھیک ہے نا, چاروں بلے ان کو میں کھینچ کے رکھوں. اور یہ سارا سیٹ اپ چندوں کی وجہ سے ہوتا ہے. مسجدوں کے مصارف پورے نہیں ہوتے تو یہ حساب کتاب ہوتا ہے. ظاہر ہے چندہ ہوگا, چندہ ورنہ چندہ نہیں ہوتا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ جیسے منافقین نے مسجد بنائی تھی, نام مسجد کا تھا, کام مسجد والا نہیں, تو آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو مسجدیں بناتے ہیں, لیکن اس سے بجائے اسلام کو فائدہ ہونے کے کچھ لوگوں کی دکانیں چلتی ہیں, کچھ فرقہ واریت پھیلتی ہے, اور مسجدوں پہ قبضے والے سین تو بہت ہو رہے ہیں. اچھا جگہ قبضہ کرنی ہو تو بھی مسجد, راستوں میں بنا لیتے ہیں مسجد. تو دیکھنا چاہیے بھائی یہ کوئی ڈھنگ کے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ تعاون کرو, ورنہ مسجد کے نام پہ تعاون بولو نہ کیا جائے. باقی مسجد بنانا بہت بڑی عبادت ہے. حدیث میں آتا ہے جو مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں. تو یہ اللہ نے بتایا. اللہ نے اس میں مجاہدین کی تعریف کی. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ وہ دور تھا جب تبوک میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, صحابہ پوری دنیا میں جہاد کر رہے تھے. نبی, میں نے کل پورا ڈیٹیل سے جہاد کا بیان کیا تھا نا. خندق ہوئی, پھر مکہ فتح ہوا, پھر غزوہ حنین ہوئی, پھر تبوک ہوئی. تو بس نبی کے دنیا سے, یعنی نبی جب دنیا سے جا رہے تھے تو بھی لشکروں کو روانہ کر رہے تھے, اور اسی دوران آپ کا انتقال ہوا, اور پھر ابو بکر نے لشکروں کو بھیجنا, اور پھر ہوتے 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 پوری مہذب دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی. ہارون رشید نے ایک دفعہ بادل کو دیکھ کے کہا کہ تو جہاں بھی برسے گا مجھے غم نہیں ہے, کیونکہ جہاں بھی برسے گا وہاں سے خراج میرے پاس ہی پہنچے گا. اتنی بڑی مسلمانوں کی خلافت اور حکومت قائم ہوئی تھی. تو یہ سب قربانیاں صحابہ نے دی تھیں, تو اللہ نے ان کے فضائل قرآن میں بیان کیے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم, اللہ نے مومنین کی جانوں اور مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں, کہ بھئی میں یہ تم اپنی جان اور مال مجھے دے دو, اس کے بدلے میں تمہیں کیا دوں گا, جنت. اور کیسے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ, یہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں. فیقتلون ویقتلون, قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن, اللہ نے یہ ان سے سچا وعدہ تورات, انجیل اور قرآن تینوں میں کیا ہے. تورات میں بھی انجیل میں بھی اللہ نے صحابہ کے اوصاف لکھے تھے کہ اللہ کی راہ میں لڑیں گے یہ. ومن اوفی بعہدہ, اور اللہ نے بتا دیا جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرے گا نا, فاستبشروا, تو اللہ کی طرف سے خوشخبری قبول کر لو. وذالک هو الفوز العظیم, اور پھر اللہ نے ان کی صفات بیان کی صحابہ کی. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون, کہ یہ اللہ سے توبہ کرنے والے. آج میڈیا پہ صحابہ کے خلاف بہت کچھ بکواس کی جا رہی ہے. وہ جو آپس میں اختلاف تھے, جو سیاسی اختلاف تھے نا, جو صحابہ کے بعد میں سیاسی اختلافات ہوئے ہیں, ایک فریق کی طرف چلے گئے. جو سیاسی اختلافات تو ہر ایک میں ہوتے ہیں, اور ان اختلافات کی بیس پہ ان میں تلواریں بھی چلی ہیں, لیکن وہ تلواروں کی بنا ان کی بنیاد غلط نہیں تھی. جس نے جس چیز کو حق پہ سمجھا وہ اس کے ساتھ ہو گیا. وہ کوئی پیسوں کے لیے, حکومت کے لیے ان کی جنگ نہیں تھی. لیکن اللہ نے کیا صفات بیان کی, فرمایا یہ توبہ کرنے والے ہیں, یہ عبادت کرنے والے ہیں, یہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں, یہ روزے رکھنے والے ہیں, یہ رکوع کرنے والے ہیں, یہ سجدے کرنے والے ہیں. الآمرون بالمعروف, یہ نیکی کا حکم کرنے والے. والناہون عن المنکر, یہ برائیوں سے روکنے والے ہیں. والحافظون لحدود اللہ, اور یہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ پابندی لگائی کہ تمہارے والدین اگر مشرک ہیں تو تمہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں ہے. اور اللہ نے بتایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر بھی پابندی لگا دی تھی کہ اپنے باپ کے لیے دعا کریں. بعض لوگ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے جو والد جن کا نام آزر تھا نا, وہ ابا نہیں تھے, وہ چچا تھے. یہ بالکل دلیل کے لحاظ سے غلط بات ہے. وہ ان کے ابا ہی تھے. قرآن جگہ جگہ ان کو ابا ہی کہہ رہا ہے, کیونکہ بعض کہتے ہیں کہ مشرک کے جو والد, پیغمبر کے والد مشرک نہیں ہو سکتے, تو یہ غلط ہے. پیغمبر کے والد
مشرک ہو سکتے ہیں. تو قرآن سے پتہ چلتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے. تو قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام پہ بھی ہم نے پابندی لگائی کہ وہ اپنے والد کے لیے دعا نہیں کر سکتے. پھر اللہ نے صحابہ کو ترغیب دی کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس زرہ پہن کے گھوڑے پر سوار ہو کے میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں, تو جو پیچھے رہنے والے منافق ہیں ان پہ کیسے ان کو غیرت نہیں آتی اس پہ کہ سید الانبیاء میدان میں جا رہے ہیں اور تم پیچھے بیٹھے ہو. تو اللہ نے ان کو غیرت دلائی. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی جہاد کی آیتیں نازل ہوتی ہیں تو ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, اور جو منافق لوگ ہیں نا ان کے جو دل میں نفاق کا مرض ہے وہ کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اسلام کا مشکل حکم ہے وہ منافق پر بھاری گزرتا ہے, چاہے جہاد ہو یا کوئی بھی ہو. اس کے بعد سورہ یونس ہے. سورہ یونس میں اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل بہت اہتمام سے بیان کیے ہیں. اکان للناس عجبا ان اوحینا الیہ, لوگوں کو اس پہ تعجب ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک انسان پر وحی کر دی اور وہ لوگوں کو خوشخبری دے رہا ہے کہ جو ایمان لے کر آئے گا اس کے لیے جنت اور جو کفر کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ. لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, یعنی اللہ کا انداز دیکھیں بیان کا. اکان للناس عجبا, لوگوں تمہیں اس میں تعجب کیوں ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک پیغمبر کو تمہاری طرف بھیجا جو تمہیں بتا رہے ہیں کہ اچھا عمل کرو گے تو جنت ملے گی, برا عمل کرو گے تو جہنم, تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. پھر اللہ نے اپنی قدرت کی دلائل دیے کہ دیکھو تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. دیکھیں اللہ کی ذات ایسی ہے جس سے انسان سب سے زیادہ غافل ہوتا ہے. اس وقت دنیا میں اللہ کا جو ٹاپک ہے نا معاذ اللہ وہ سب سے فضول ترین ٹاپک ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں, کسی بھی ٹاپک پر بات کریں سب دلچسپی لیں گے. آپ بزنس کی بات شروع کر دیں سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے, کیا خیال ہے؟ آپ 4 شادیوں کی بات شروع کر دیں خوشی سے بے ہوش ہو جائیں گے. آپ صحت کی بات شروع کر دیں سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے. اللہ کی بات کریں گے تو بوریت ہونا, بولو بوریت شروع, یا کیا باتیں شروع کر دی اس میں. تو اللہ اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے قرآن میں جگہ جگہ کہ سب سے زیادہ تو تمہاری زندگی میں جس کا کردار مؤثر ہے نا وہ میری ذات ہے. سارے تصرفات میں کر رہا ہوں, پیدا میں نے کیا, کائنات کو میں نے بنایا, اور تمہاری ڈکشنری میں سب سے کم, تمہاری زبان پہ سب سے کم جس کا نام آتا ہے وہ میری ذات ہے. تو اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے, ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض, وہ رب ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا, اور جعل الشمس ضیاء, سورج کو اس نے کیسی روشنی بنایا, والقمر نورا, اور چاند کو اس نے روشن کیا, اور فی اختلاف اللیل والنہار, آسمانوں اور زمینوں کے دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں تمہارے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اور اللہ نے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا, جو لوگ اس دنیاوی زندگی پہ راضی ہو کے بیٹھ گئے ہیں کہ بس اسی دنیا کے لیے دوڑ دھوپ کرنی ہے, اپنا کاروبار, اپنے بیوی بچے, اپنے بحریہ ٹاؤن کے 2-3 پلاٹ سنبھال کے بیٹھ گئے, میری گاڑی, میرا بنگلہ, میری صحت, میرے وہ جو جم میں جاتے ہیں نا وہ میرے ڈولے بنا کے ہوتے ہیں نا, بس ان کو اسی کی فکر ہوتی ہے, اور قمیضیں اتار کے شیشے کے آگے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنا تھا میں, کتنا ہو گیا اور کتنا باقی ہوں. ٹھیک ہے, جم والا یہی کر رہا ہوتا ہے نا, پرانی تصویر دیکھ کے کہے گا میں اتنا سا تھا, اتنا ہو گیا اور اتنا باقی رہ گیا, یعنی اتنا مزید اپنے اوپر گوشت چڑھانا ہے. تو آج ہر آدمی کی فکر کیا ہے؟ دنیا, کماؤں, کھاؤں, اچھی صحت ہو, اچھی عزت ہو, پیسہ ہو, بس. تو اللہ نے ان لوگوں کو دھمکی دی, ان الذین لا یرجون لقاءنا, جن کو ہم سے ملاقات کی امیدیں نہیں ہیں, وہ بھول گئے آخرت کے دن کو. ورضوا بالحیات الدنیا, اسی دنیا پہ مطمئن ہو کے بیٹھ گئے. وطمئنوا بہا, مکمل اطمینان ہے اس کو اس پر کہ بس ہم ٹھیک ہیں. والذین هم عن آیاتنا غافلون, اور کائنات میں ہم نے اپنی قدرت, اپنے وجود, اپنی توحید اور آخرت کے برحق ہونے کے جو دلائل رکھے ہیں ان دلائل سے وہ غافل ہو گئے.
دلائل سے کیسے غافل ہوتا ہے انسان؟ نشانیاں دیکھتا ہے، ان نشانیوں سے عبرت نہیں پکڑتا، فائدہ اٹھاتا ہے اپنا دنیاوی. جیسے دودھ جب آپ پیتے ہیں، قرآن کہتا ہے دودھ اللہ کی ایک نشانی ہے. جہاں قرآن نے دودھ کا ذکر کیا نا، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اس دودھ میں غور و فکر والوں کے لیے نشانیاں ہیں. کیسے نشانیاں ہیں؟ قرآن کہتا ہے نسقیکم مما فی بطونہ، سوکھا چارہ تم جانور کو کھلاتے ہو. اس سوکھے چارے کو رگڑو، تیل کا ایک قطرہ نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ سوکھا چارہ ہم جانور کو کھلاتے ہیں، تھوڑی دیر میں گوبر اور خون کے درمیان سے اسی چارے سے گوبر بن رہا ہے، اسی چارے سے بلڈ بن رہا ہے، اور اسی چارے سے دودھ بن رہا ہے. یہ دودھ اس کے تھنوں میں اتارتے ہیں، اور ایسا مزیدار رنگ، ایسا خالصاً کہ اس میں نہ گوبر کی بدبو نہ خون کی بدبو، نہ گوبر کی رنگت اور نہ خون کی رنگت. اور مزہ کیسا؟ سائغ للشاربین، پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. بنایا کس سے؟ سوکھے چارے سے. کوئی بنا سکتا ہے؟ صبح و شام پی رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے یہ دودھ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. اب یہاں سورہ یونس میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس کو سمجھیں. قرآن کہہ رہا ہے جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. کیا مطلب؟ نشانیاں استعمال بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں، لیکن اس نشانی سے عبرت حاصل نہیں کرتے. آپ دودھ صبح و شام پی رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیلشیم ملے گا، یہ ملے گا، وہ ملے گا، اس پہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کون سی طاقت اور قدرت ہے جو یہ دودھ، جس نے یہ دودھ کی مشینیں بنائی. یہ مشین خود بخود نہیں بن سکتی. ارے کسی کمپنی میں دودھ پیک ہو کر آتا ہو ڈبے میں، آپ کھول کر پی رہے ہو، کوئی کہے یار یہ کس کمپنی نے پیک کیا، کس نے اس میں ڈالا، آپ کہیں یہ خود بخود ہوا ہے آٹومیٹک، کسی کمپنی نے یہ کام نہیں کیا، مان لو گے؟ بتاؤ کمپنی کا دودھ پیک کر کے ڈبوں میں دکان تک پہنچانا یہ زیادہ عجیب ہے، یا گھاس کھلا کے اس جانور سے خالص دودھ پیدا کرنا یہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے. دودھ کمپنی کا ڈبے میں خود سے پیک نہیں ہو سکتا، یہ سوکھے چارے سے خود سے بن کیسے سکتا ہے؟ اور ایسے بھینس میں پروگرام انسٹال کیسے ہو گئے جو سوکھے چارے سے منو دودھ نکال رہے ہیں باہر؟ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے جو عقل سے کام لے گا نا، جو ڈاروین کا اندھا مقلد نہیں ہوگا، جو سائنسدانوں کا اندھا مقلد نہیں ہوگا، عقل سے کام لے گا، اسے دودھ میں خدا کا وجود نظر آئے گا، دودھ میں خدا کا رحمان اور رحیم ہونا نظر آئے گا، دودھ میں خدا کی طاقت اور قدرت کے کرشمے نظر آئیں گے. کیسے سوکھے چارے سے ایسا موٹی ملائی اور دیسی گھی والا چکنا گاڑا دودھ میرا رب چند گھنٹوں میں پیدا کر دیتا ہے. شہد بھی یہی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ یونس میں؟ جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں. آیتیں کیا ہیں؟ یہ جو جتنی کائنات میں چیزیں ہیں نا، یہ سب اللہ کی آیتیں ہیں. آیت کہتے ہیں علامت کو، سائن. سائن بورڈ ہمیشہ کسی چیز کا پتہ بتا رہا ہوتا ہے. بہت مشکل ہے یار، نہیں آ رہی سمجھ میں. دیکھو سائن بورڈ جو لگا ہوا ہوتا ہے نا، اس لیے نہیں ہوتا کہ اس بورڈ کو پکڑ کے گلے لگا کے چومو، وہ خود مقصود نہیں ہوتا، وہ کسی اور چیز کا بتا رہا ہوتا ہے. جیسے آپ بائی روڈ سفر کر رہے ہو، اسپیڈ بریکر کا سائن بورڈ لگا ہوا ہے نا، آگے یوں کر کے آ رہا ہوتا ہے نا، کیا خیال ہے؟ تو یہ بتا رہا ہے کہ آگے کیا ہے؟ اسپیڈ بریکر ہے. اپنی رفتار کیا کر لیں؟ بولو آہستہ. آپ نے اس سائن بورڈ کو دیکھا، کھڑے ہو گئے آپ کہہ رہے بڑا خوبصورت ڈیزائن ہے اس کا، میں اپنی قمیض پہ بھی ایسا ڈیزائن بولو بنواؤں گا. اور اسپیڈ آہستہ کرنے کے لیے تیار بولو نا یار نہیں ہو. اس کا مطلب آپ اسے سائن بورڈ نہیں سمجھتے، آپ اس کو ایک اسکریپ کے لیے بیچنے کے لیے ایک اچھا، جیسے وہ جو چرسی ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح کے سائن بورڈ اکھاڑ کے لے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو زبردست چیز ہے یار، اس میں وہ ٹین کی چادر لگی ہوئی ہے، تو یہ گٹر کا ڈھکن جو وہ بیچ دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ گٹر کے جو ڈھکن ہے نا، یہ چرسیوں کا بہترین بزنس ہے. اب پتہ نہیں چرسی نظر نہیں آ رہے آج کل،
یا تو سارے مر گئے ہیں یا چرس پینا چھوڑ دیے. پہلے بہت نظر آتے, ہیروئن چی بہت ہوتی تھی, چرسی تو اب بھی ہیں, ہیروئن چی نظر نہیں آ رہے. خیر ہیروئن مہنگی ہو گئی ہے, ان کو پتہ ہے بھائی ریٹ مال ہیروئن کے, کہہ رہے ہیں ہیروئن مہنگی ہو گئی ہے اس لیے. ایک چرسی یہاں گھوم رہا تھا, چرس نہیں مل رہی تھی, کسی نے کہا تھانے چلے جاؤ وہاں ملے گی. تو پریشان تھا نا, چرس کہاں سے ملے گی, کسی نے بتایا کہ تھانے کے علاوہ یہ کہیں بھی نہیں, پتہ نہیں سچ کا غلط کا. تو آپ نے کیا کیا, اسی سائن بورڈ کو اصل سمجھ لیا. تو اللہ فرماتے ہیں جو دنیا میں جتنی چیزیں ہیں نا یہ سائن بورڈ ہیں سارے. شہد ہے, دودھ ہے, جانوروں کا گوشت ہے, پہاڑ ہیں, سمندر ہیں, دریا ہیں, مچھلیاں ہیں, کون سی ایسی پھول ہیں, پھول کتنا خوبصورت کھلتا ہے, حبم متراکبا, اور جو دانے نکلتے ہیں نا اناج, وہ اناج کی تہیں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں, ایسے ترتیب سے دانے نکلتے ہیں. بھٹے کو دیکھ لو, مکئی کا کیسا خوبصورت دانے ترتیب سے, انار کے دانے کیسے پیکنگ ہوتی ہے ان کی, ذات الاکمام, ان کے اوپر کم ہوتی ہے, کم پیکنگ ہوتی ہے. کیلے کو دیکھو کیسی خوبصورت پیکنگ. ہر چیز اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہے, نشانی. کیا مطلب, اسے دیکھ کر یہ علامت ہے کسی اور چیز کی, یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ کائنات خود سے نہیں بنی. اگر بنی ہوتی ایسی عجیب و غریب چیزیں اس میں نہ ہوتی, خود سے ایسا کچھ بن نہیں سکتا. اس بات کی علامت ہے اسے کسی نے بنایا. نمبر 2, اس بات کی علامت ہے وہ اکیلا ہے, کیونکہ ایسی طاقت اور قدرت کسی اور کے پاس نہیں ہے, اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. اس کی بھی علامت ہے وہ انسانوں پر بڑا مہربان ہے. اس کی بھی علامت ہے اس نے بلا وجہ لوگوں کو پیدا نہیں کیا, ورنہ کیوں اتنے احسانات کر رہا ہے, بس ویسے ہی مارنے کے لیے. اس کی بھی علامت ہے کہ اس نے آزمائش کے لیے پیدا کیا, کون شکر کرے گا اور کون ناشکری. اور اس کی بھی علامت ہے کہ جب شکر ہوگا تو اگر ثواب نہیں مل رہا اس شکر کا اور گناہ کا عذاب نہیں مل رہا تو پھر شکر کا فائدہ نہیں اور ناشکری کا نقصان نہیں. تو یہ اس کی بھی علامت ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور شکر گزاروں کو بدلہ ملے گا اور ناشکروں کو عذاب ملے گا, کیونکہ اس دنیا میں بدلہ نہیں ملتا. تو ان سب چیزوں کی نشانیاں ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے والذین هم عن آیاتنا غافلون, جو اس دنیا میں مطمئن ہو کے بیٹھ گئے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو گئے. انہوں نے سائن بورڈ کو ہی مقصد بنا لیا, اس اسپیڈ بریکر والے سائن بورڈ کو دیکھ کر اپنی اسپیڈ آہستہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اسے اسکریپ کے طور پر بیچنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. تو اسی طرح دنیا پرست لوگ دودھ پیتے ہیں, دودھ برائے دودھ پینے کے لیے, اس دودھ سے اللہ کی طرف پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے. دنیا پرست لوگ شہد کھاتے ہیں لیکن اس شہد سے عبرت نہیں پکڑتے کہ کیسے رب نے چھوٹی سی مکھی کو ایسے بہترین پروجیکٹ پہ لگا دیا. یہ پروجیکٹ تو میرے بھائی آپ بحریہ ٹاؤن کا مالک بھی اگر کسی کو دے نا ایسا خوبصورت پروجیکٹ مزدوروں کو, وہ اتنی خوبصورت کنسٹرکشن نہیں کر سکتے کہ اس میں کڑوے پھلوں کا رس چوس کے اتنا بہترین کیسا شیرہ میٹھا تیار کر رہے ہیں, اور صحت کے لیے مفید کتنا زیادہ ہے وہ, کیسی محنت. اتنی چھوٹی سی مکھی جس کی اتنی چھوٹی سی کھوپڑی, اس کھوپڑی میں 2-4 تارے ہیں مگر پورے پروگرام اس میں انسٹال کر دیے شہد بنانے کے, اور آپس میں ان کا لنک ہوتا ہے, کام بانٹے ہوئے ہیں. ان کو کس نے بتایا کہ تو نے یہ کرنا ہے اور تو نے یہ کرنا ہے, کام تقسیم ہے ان کے. ایک ان میں ملکہ ہے, پوری گورنمنٹ ہے بھائی, پوری گورنمنٹ چل رہی ہے. کیسے ان کی سلیکشن ہوتی ہے ملکہ کی, اور آپس میں اختلافات میں کیسے باقاعدہ شہد کی مکھیوں میں فائٹ ہوتی ہے. جب نر تعداد میں زیادہ ہو جائے نا, کچھ مکھیاں ان نر مکھیوں کو مارنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں کیونکہ وہ ماحول خراب کریں گے. کہتے ہیں نا فیملی کے ساتھ آئیں پارکوں میں, اس وجہ سے کہ بھائی یہاں سب عورتیں گھوم رہی ہیں, 2-4 لونڈے لپاڑے گھس گئے تو کیا کریں گے, ماحول خراب. تو گارڈ بیٹھا ہوا ہوتا ہے ڈنڈوں سے کوٹنے کے لیے, دفعہ یہاں پہ, کہتا ہے نا. بالکل یہی کام شہد کی مکھیاں کر رہی ہوتی ہیں کہ نروں کی تعداد اگر زیادہ ہو گئی تو یہ ماحول کیا کریں گے, بولو, خراب کریں گے. تو وہ مارتی ہیں, ان کو قتل کرتی ہیں. پورا ایک سسٹم ہے, اتنا پیچیدہ سسٹم. قرآن کہہ رہا ہے اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. یہ شہد کی مکھی کسی اتفاقی حادثے کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوئی ہے.
کیا ہے وہی بن گئی ہو. اللہ فرماتے تیرے رب نے اس کی کھوپڑی کو یہ سکھایا ہے کہ ایسے 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 تو نے پھلوں کا رس چوسنا ہے, پھر ان سے ایسے چھتا بنانا ہے, ایسے شہد بنانا ہے, اور فصل کی سبل ربی کی ذللا, لمبے لمبے راستے طے کر کے تو جائے گی, لیکن واپسی کا راستہ تو بھولے گی نہیں. بائی ایئر سفر کرتی ہے مگر بھولتی نہیں ہے راستہ. تو یہ وہ نشانیاں ہیں. قرآن کہتے ہیں جو لوگ ان نشانیوں سے غافل ہیں. بس شہد کے دیکھو میڈیکل سائنس میں اس پہ تو بحث ہوتی ہے کہ شہد میں کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا نقصانات. اس پہ بحث نہیں ہوتی کہ بھائی یہ خود نہیں بنا, اس کو کسی نے بنایا ہے تو اس کا بھی کیا حق ہے. نا 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 نا, انہی کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے کہ جو لوگ ہم سے ملاقات کی امیدیں نہیں رکھتے, ان کا خیال ہے مر کے مٹی ہو کے ختم. جب ختم ہی ہونا ہے تو بس کھانے پینے کو فوکس کرو, اس کو مت دیکھو کہ کس نے بنایا, کیوں بنایا ہیں. بھئی یہ گائے بھینسیں بکریاں کس نے بنائیں, یہ اس پوری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کس نے کیا, ان باتوں میں آخر کیا رکھا ہے. یہ فضول باتیں ہیں نا. بھئی کیا ہو گیا, دیکھو اگر میں آپ کے سامنے انگور لا کے رکھ دوں تو سب کا دل چاہے گا کہ پھوڑو اس کو, یہی چاہے گا نا. لیکن قرآن انگور ہمارے سامنے لا کے رکھتا ہے مگر بتاتا ہے کہ آسمان سے پانی برسا, زمین میں مٹی اور کھاد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کھود کے دیکھو, نہ انگور نہ انار نہ ناشپاتی, کچھ بھی نہیں ہے, گوبر مٹی. لیکن کیسے تمہارا رب ننھی ننھی کونپلیں نکالتا ہے, پھر وہ تناور درخت بنتی ہیں, پھر ان میں پھول پیدا ہوتے ہیں, پھر ان میں پھل پیدا ہوتا ہے, کھجور کے, آم کے, انار کے کیسے باغات اور انگور کے کیسے گچھے لٹک رہے ہوتے ہیں. تو یہ باتیں ہمیں اچھی, ہم کہتے ہیں اس سے انگور کھانے میں تاخیر ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, اس طرح کی باتیں کرنے اور سننے سے بہتر ہے کہ آدمی انگور کھا لے. اس طرح کی باتیں کریں گے سنیں گے, خام میں ڈپریشن میں جائیں گے. ڈپریشن اس بات کی ہوگی کہ کسی نے بنایا تو اس کے حقوق کیا ہیں, پھر وہ انگور پیدا کر کے ہم سے چاہتا کیا ہے, تو وہ بتاتا ہے کہ انگور کھاؤ, اس سے شراب بولو مت بناؤ اور شراب مت پیو, اور جب میں نے تمہیں اتنا کھلایا پلایا ہے تو 5 ٹائم میرے گھر پہ حاضری دو, نماز پڑھو. تو ان باتوں سے کیا ہوتی ہے, بولو نا یار, ٹینشن. اس ٹینشن کی وجہ سے انگور زیادہ کھائے نہیں جاتے, لہذا کھانے کو فوکس کرو. لبرل لوگوں کا یہی ہے کہ مذہب وذہب یہ نجی چیزیں ہیں, اپنے گھریلو رکھو بھائی, کیا حقوق مقوق ٹوپی ڈرامہ لگایا ہوا ہے مولویوں نے. ہر کبھی عید کا چاند, کبھی جناب بقرعید, اور کبھی قربانی, اور کبھی جناب وہ فضائل سنائے ہوئے ہوتے ہیں ان لوگوں نے. ابا کو دیکھ لو, ایک حج کا ثواب ملے گا. ابا کی پیشانی کو دیکھنے سے کیا ملتا ہے, گورا تو دیکھتا ہی نہیں, وہ کہتا ہے اٹھا کے اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ. کل کوئی صاحب بتا رہے تھے گورے جو ہیں نا کرسمس پہ اپنے پیرنٹس کو گفٹ دیتے ہیں. وہ یورپ میں رہے ہوں گے بہت. گورے کرسمس پہ اپنے پیرنٹس کو کیا دیتے ہیں, گفٹ. ہر گورا دیتا ہے, اور 6 مہینے سے ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتا ہے کہ میں کیا دوں گا, گفٹ دوں گا. 6 مہینے سے بتانا. اور گفٹ میں کیا, چاکلیٹ کا ایک ڈبہ, ایک اماں کے لیے اور ایک بولو ابا کے لیے. یہ بہت اچھے قسم کے گورے جو ہیں نا, جنہوں نے کریم لگا کے گورے نہ ہوئے ہوں, واقعی گورے ہوں وہ, یہ ان کی حالت. یار کیا ایک چاکلیٹ کا ڈبہ پکڑا کے, وہ بھی کرسمس پہ. اور ہمارے یہاں, میں جب وہ مجھے واقعہ سنا رہے تھے میں نے کہا ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں عید پہ والدین ہمیں عیدی دیتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. والدین کیا دیتے ہیں ہمیں, ہم تو بڑوں سے لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے ساری زندگی ہم نے ہی خدمت کرنی ہے ان کی, پورے سال ہم نے ہی کھلانا ہے. تو ابا آج آپ عیدی نکالو, ٹھیک ہے نا, آج تو بڑا دن ہے, آج آپ ثابت کرو کہ ابا آپ ہو. ہمارے حضرت نے گاڑی خریدی نا, بہت بڑی VIP گاڑی. تو کسی نے پوچھا آپ کو اتنی مہنگی گاڑی لینے کی ضرورت کیا ہے. حضرت نے فرمایا میرے بیٹوں نے بہت اچھی گاڑی لی ہے تو میں ان سے بھی اچھی گاڑی لینا چاہتا ہوں, یہ بتانے کے لیے کہ باپ میں ہوں. باپ کون ہے, ایسا نہ ہو گاڑی دیکھ کے ان کی گاڑی میری گاڑی سے اچھی ہو تو گاڑی دیکھ کے لوگ سمجھیں کہ یہ باپ ہے اور یہ کون ہے, بیٹے ہیں. تو فرمایا جب انہوں نے ایسی گاڑی خرید لی تو میری اس سے اچھی ہوگی, تاکہ جب روڈ پہ چلے نا تو پتہ چلے یہ ان کا باپ جا رہا ہے. یہ کیا جا رہا ہے. بعض وکیل جو ہے نا, وکیل وہ اتنے ہوشیار ہوتے ہیں کہ ججز بھی ان سے ڈرتے ہیں. جج تو سینئر ہوتے ہیں نا, وہ وکیل جونیئر ہوتا ہے, لیکن بعض وکیل اتنے ہوشیار کہ جج ڈرتے ہیں. تو مجھے کسی نے واقعہ سنایا, کہہ رہے ہیں میں کہیں کورٹ میں تھا تو ایک وکیل آیا, تو اس نے کوئی منشی سے کہا کہ جج کو بتاؤ کہ
فلاں آیا ہے. تو جج کی سمجھ میں نہیں آیا, تو یہ آیا منشی کہنے لگا جی وہ سمجھ میں نہیں آیا. تو وکیل نے کہا جج صاحب سے کہو تمہارا باپ آیا ہے. صحیح ہے, جج صاحب سے کہو تمہارا باپ آیا. جب یہ کہا نا تمہارا باپ آیا, وہ سمجھ گیا کون آیا. یہ وہی وکیل ہوگا جو اپنے آپ کو میرا کیا سمجھتا ہے, باپ سمجھتا ہے. تو ہمارے حضرت نے گاڑی لی, اتنی مہنگی گاڑی, وہ کویت کے شہزادے سے خریدی تھی. تو حضرت نے فرمایا میں نے اس لیے لی ہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ باپ کون ہے. جب میری گاڑی جائے گی نا روڈ پہ اور بچوں کی گاڑی, تو لوگوں کو گاڑی دیکھ کے پتہ چلے گا یہ باپ ہے ان کا. تو بھائی عزت تو ہمارے معاشرے میں والدین کی ہے. وہ کیا چاکلیٹیں کرسمس پہ پکڑا دیں, پوری ذمہ داری والدین کی اولادی کے ذمے ہے. کھلانا بھی ہے, پلانا بھی ہے, سب کچھ, ساری رسپانسبلٹی یہ گورنمنٹ کی نہیں ہے, یہ اولاد کی ہے. یہ خیر, اب جب لبرل لوگوں کو یہ بتاؤ کہ باپ کی پیشانی کی طرف دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے, اماں کے پاؤں میں جنت ہے, ان کو یہ سب باتیں کیا لگتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں چھوڑو, ترقی کرو ترقی کرو, ایک دن رکھ لو اس میں مدر ڈے اور ایک دن رکھ لو اس میں فادر ڈے, بس اتنا کافی ہے. بیوی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ شوہر کے کا احترام کرو, اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلو, یہ جو ہے نا اس کو راضی کرو گی تو جنت ملے گی. تو یہ سب وہ لوگ باتیں کریں گے جو اللہ کی ان نعمتوں کو نشانیاں سمجھتے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ ہم نے قیامت کے دن اللہ کے حکام کا جواب دینا ہے. اسی طرح مرد کو مجبور کیا کہ اس سے محبت کرو, اس کا خرچہ اٹھاؤ. اولاد کے حقوق ہیں, بہت ایک حقوق کی طویل فہرست ہے. تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں جن کو ہم سے ملاقات کی امیدیں نہیں ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ مر کے مٹی ہو کے فنش, تو ان لوگوں کی حالت کیا ہے؟ رضو بالحیات الدنیا, وہ دنیا کی بھی زندگی پہ خوش ہو گئے ہیں. بس یہی ٹھیک ہے بھائی. یہاں اگر کوئی ٹینشن ہے تو ان کو ٹینشن ہوتی ہے, خوشی ہے تو ان کو حقیقت میں خوشی, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں سب کچھ یہی ہے. وَطْمَأَنُّوا بِهَا, اور مطمئن ہو گئے. تو اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ, اور یہ ہماری نشانیوں سے غافل ہے. ان نشانیوں سے عبرت نہیں پکڑتے, اللہ کی طرف پہنچتے نہیں ہیں, بس ان نشانیوں کو فوکس کیا ہوا ہے, کھا رہے ہیں ان کو. ان کے بارے میں اللہ نے سزا بیان کی, اولئک مأواہم النار, ان کا ٹھکانہ آگ ہے, آگ. کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کو بیکار پیدا کیا ہے, صرف لائف کو انجوائے کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, انٹرٹین کرنے کے لیے پیدا کیا, انٹرٹینمنٹ کے لیے پیدا کیا. بس پوری کائنات تمہارے لیے مسخر کر دی اور تمہارے ذمے کوئی کام ہم نے نہیں لگایا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں نسوا اللہ فنسیہم, یہ اللہ کو بھول گئے, اللہ قیامت کے دن ان کو بھول جائے گا. سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا کہ جہنمی جنتیوں سے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ, کہ تم ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو, یا جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ان میں سے کچھ ہمیں دے دو. تو جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین, اللہ نے یہ ان کافروں پر حرام کر دی ہیں. تم تو کافر کا مطلب تم تو انکار کرتے تھے نا جنت اور جہنم کا, تمہیں تو یہ سب چیزیں مذاق لگتی تھیں. تم تو یہ کہتے تھے یہ مولویوں نے لوگوں کو نا مجمع اکٹھا کرنے کے لیے اپنی دکانیں چلا رہے ہیں اور جنت جہنم اور حوروں ووروں کے نام پہ بیوقوف بنائے ہوئے, تم تو یہ کہتے تھے. تو آج کس بیس پہ مانگ رہے ہو؟ اور پھر قرآن کہتا ہے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو کھیل کود بنا لیا تھا. لہوا ولعبا, لہو واللعب انٹرٹینمنٹ, بس خوش رہو خوش کرو بس. تبھی تو آپ دیکھو نا غیر مسلم یا جو اللہ کو نہیں مانتے وہ لوگ ہر وقت اس کی خوش میں لگے رہتے ہیں, کسی طرح ہم اپنے آپ کو بس انٹرٹین کریں, ہم کوئی اور یعنی خوش رہنے کی کوشش, ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ لذیذ ہو, مزے اڑائیں, بس مزے کی زندگی ہو. تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول گئے. دینہم لہوا ولعبا, دین کو کیا بنا لیا تھا؟ کھیل اور تماشا. یاد رکھو اس آیت میں وہ غیر مسلم میں داخل ہے جو آخرت سے غافل ہے, وہ سمجھتا ہے یہ دنیا ہی سب کچھ, اس نے بھی اپنی زندگی کو کھیل کود بنایا ہوا ہے بس. اور اس میں وہ مذہبی لوگ بھی داخل ہیں جنہوں نے اپنے مذہب کو کھیل تماشا بنا لیا ہے, کچھ رسومات کو مذہب کا نام دے دیا ہے. مذہب بھی ایک انٹرٹینمنٹ بن چکا ہے, خاص خاص مواقع پہ خاص خاص قسم کی قوالیاں آ رہی ہیں, اس میں لوگ انجوائے کر رہے ہیں موسیقی سے, اور نبی کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے.
جو پریکٹیکل لائف سے جن چیزوں کا تعلق ہے عمل کو فوکس نہیں کیا جا رہا. بھائی با جماعت نماز کی پابندی کرو, بھائی داڑھی رکھ لو, بھائی بہن کی وراثت دے دو, بھائی باپ سے تمیز سے بات کرو, بھائی پیسوں کے لین دین میں 2 نمبری بولو مت کرو, دوسرے کے آرام کا خیال کرو. مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ نے حکم دیا کہ راستے سے جو گری ہوئی چیز کو نہیں اٹھاتا, نبی نے فرمایا وہ ایمان کا آخری درجے پہ بھی نہیں ہے. جو راستے میں تکلیف دہ چیز کو نہیں اٹھاتا, راستے میں اگر کانٹا پڑا ہوا ہے آپ نہیں اٹھا رہے تو نبی کے مطابق ایمان کے آخری درجہ بھی آپ میں نہیں ہے. جو کانٹا پھینک رہا ہے وہ کتنا بڑا بے ایمان ہوگا. یہ تو ہے جو اٹھا نہیں رہا, ایسے ہی گزر جاتا ہے. جو گاڑی غلط پارک کر رہا ہے یہ کانٹے سے زیادہ تکلیف دہ ہے یا نہیں ہے؟ کئی بار ہم نے یہاں مدرسے میں دیکھا ہے, مدرسے کے گیٹ کے آگے نمازی بھائی گاڑی کھڑی کر کے چلے جائیں گے, دوسرے کی گاڑی نکل ہی نہیں سکتی, 6 گھنٹے لوگ کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ ربیع الاول میں دیکھ لینا اس کو, حلوے مانڈے دبا کے چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ شب برات میں حلوے مانڈے نہا دھو کے اچھے قبرستان جا رہا ہوگا, پتہ نہیں مردوں سے کیا اس کی کوئی قرضہ کھائے ہوئے یہ مردے تمہارے جو تم مال جا رہے ہو. نبی کیوں فرما رہے ہیں کہ ایمان کا آخری درجہ کیا ہے؟ راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے, اگر آپ نے نہیں اٹھائی تو آپ آخری درجے میں بھی بولو, اس کا مطلب آپ ہوش سے زندگی نہیں گزار رہے. لیکن جو کانٹا پھینک رہا ہے اس سے تکلیف, اور کانٹے سے زیادہ تکلیف کس طرح ہوتی ہے؟ گاڑیاں غلط پارک کرنے سے. میں ایک دفعہ مارکیٹ سے نکلا, بوڑھا آدمی اپنی بوڑھی کوئی زوجہ ہوں گی یا ماں ہوگی کون, اس کے ساتھ آدھے گھنٹے سے کھڑا ہوا ہے. اس کی گاڑی کے بالکل سامنے بندہ گاڑی لگا کے چلا گیا, نہ ادھر نکال سکتے ہیں نہ ادھر, اور دھوپ میں وہ مارا پھر رہا ہے کہ پتہ نہیں یار یہ کون بندہ ہے جو گاڑی کھڑی کر کے گیا ہے. یہ بہت ہو رہا ہے ہمارے یہاں. لیکن آپ اس کو دیکھ لینا, ربیع الاول میں دیکھنا, رمضان میں دیکھنا, افطار پارٹیاں دبا کے ہیں بھائی, افطار کے ڈبے بانٹ رہا ہوگا ٹھیک ہے نا, ڈبے بانٹ رہا ہوگا لوگوں میں افطار کے. رسومات ہیں, عمل نہیں ہے, رسومات ہیں. صبح یہ وظیفہ پڑھ لو, شام کو یہ وظیفہ پڑھ لو, یہ والا پڑھنے سے یہ ہو جائے گا, یہ والا پڑھنے سے یہ ہو جائے گا, اتنی دفعہ یوں پڑھو, اول آخر 3 دفعہ. 27ویں رات کو تو ہول سیل کے حساب سے بخششیں ہو رہی ہیں. نبی نے بتایا کہ بخششیں ہوتی ہیں, لیکن توبہ کرنے والوں کی. تو بھائی تم قرآن کہہ رہا ہے جس نے ایک بال زمین, حدیث کہہ رہی ہے جس نے ایک بال زمین پہ قبضہ کیا نا, 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ہوگا. پورے جائیدادیں ہڑپ کر کے بیٹھیں کہ نہیں بیٹھے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کیا بنا لیا؟ بولو, کھیل تماشا. نہ بہن کی وراثت, نہ بیوی کا مہر. مالی معاملات میں تو نمازی بھائیوں کی حالت کو آپ دیکھ لو, چندوں کے معاملات میں, مالی معاملات میں, اور کوئی خرید و فروخت کا معاہدہ کر کے دیکھ لو, کرایہ گھر دے کے دیکھ لو. آپ مالک مکان ہو, کرایہ دار کو گھر پکڑاؤ, ایسی واٹ لگا کے جائے گا نا آپ کے گھر کی, جاتے ہوئے سارے نلکے بھی نکال کے لے جائے گا, اس کا بس نہیں چلے گا, واٹ لگا دیتا ہے. امانت کے طور پر کوئی چیز استعمال بولو ہوتی نہیں ہے. آپ کسی کو بائک دے کے دیکھیں, آپ 6 مہینے اپنی موٹر سائیکل چلائیں, ایک کام بھی اس میں نہیں نکلے گا. ایک دفعہ اپنے کسی دوست کو پکڑا دیں آپ یہ بائک, اس کے بعد میں نے بہت تجربے کیے, میرے دوست بہت اچھے ہیں بھائی, کسی کو تکلیف ہو تو معذرت, لیکن جب بھی وہ بائک لے کر آئے گا نا, جب میں بیٹھوں گا تو کہیں نہ کہیں سے بجنے کی آواز آ رہی ہوگی. پتہ نہیں کون سے پارٹس اس نے کدھر سے جا کے بجایا ہے, کیا کیا یار, کیونکہ دوسرے کی چیز ہے نا, پھوڑ رہے ہوتے ہیں اس کو. دل بے رحم ہوتا ہے نا, پھوڑ رہے ہوتے ہیں. گاڑیوں کا بھی یہی ہے, آپ کسی کو پکڑا دو نا, پھر دیکھو. تو ہر چیز میں امانتوں میں خیانتیں. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, اللہ کہتے ہیں خیانت مت کرو امانت. آپ ٹیچر ہو اسکول کے, آپ کے ذمے ٹیچنگ ہے, آپ تنخواہ لے رہے ہو, آپ ایمانداری سے پڑھانا آپ پر لازم ہے, ورنہ آپ کی تنخواہ حلال بولو نہیں ہوگی. لیکن نہیں پڑھا رہا ایمانداری سے, وہ تنخواہ لے کے عمرہ کرنے جا رہا ہے. ابے تیرے اوپر عمرہ واجب نہیں تھا, اللہ کے بندے, عمرہ ساری زندگی بھی نہ کرتا کوئی گناہ نہیں, کرنا چاہیے. اللہ کے گھر کی زیارت بڑی عبادت ہے, پہلے یہ تو کرو. بہت مشکل ہے, جیسے چل رہے ہیں نا ویسے ہی ویسے ہی چلتے رہیں. تو رسومات ہیں,
لائٹیں بند کر کے رو رو کے دعائیں ہوتی ہیں, ہونی چاہیے, رو رو کے تھوڑا بہت رو لیتے ہیں اس بہانے, لیکن گناہ چھوڑنے کا پروگرام نہیں ہوتا. بانسو بہا بہا کے رو کے بے ہوش ہو جائے گا, کلا بازیاں کھائے گا, صبح فلم دیکھنے کا اس کا پروگرام ہوگا. 27ویں رات کو نا بتیاں بجھا کے رو رہے ہوتے ہیں, عید کے دن فلم دیکھنے کا پہلے سے پروگرام لڑکوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سیٹنگیں چل رہی ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لائٹیں بجھا کے روئیں نہیں, ایک کام اچھا ہو رہا ہے وہ تو کریں, شاید اسی رونے سے رونا کچھ دل نرم ہو جائے, لیکن جو اصل کام ہے عمل کو تو فوکس کرو بھائی. عمل کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں؟ زیرو. تو بس یہی حساب ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا. چند رسومات ہیں, محرم میں کربلا چلے گا, ربیع الاول میں ٹاپک چلے گا, وہ چلو سیرت کا ٹاپک تو اچھا ٹاپک ہے, لیکن سیرت کے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں, ناچ گانے بھی ہو رہے ہیں, ڈانس بھی ہو رہے ہیں, اور طواف بھی ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کیا بنا دیا. اور ہر موسم, رجب میں کنڈے چلیں گے, اور پھر ربیع الاول میں حلوے مانڈے چلیں گے, پھر ابا کا انتقال ہو گیا تو دیگیں چلیں گی تیسرے دن. کیا کر رہے ہو یار اللہ کے بندو؟ کون سے صحابی نے دیگ پکائی ہے؟ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا, حضرت عمر نے کتنی دیگیں لوگوں کو کھلائی ہیں پکا کے, کوئی تمبو ومبو لگایا حضرت عمر نے کہ آج برسی ہے تو آج تیزا ہے تو آج 40واں ہے تو آج یہ ہوا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں بھائی, انتقال ہوا, اللہ مغفرت فرمائے. اب ہم نے, اللہ کہتے ہیں جیسے کوئی مرتا ہے نا, اللہ کہتے ہیں تل کا امتن خلط قد خلط, یہ چلے گئے, جو انہوں نے کیا تم سے نہیں سوال ہوگا. ٹھیک ہے نا, تم سے وہ ہوگا جو تم کر رہے ہو, اب تمہارا نمبر ہے, اگلی لائن میں تم اپنے آپ کو فوکس کرو. اس لیے عربوں میں ایک اچھی بات ہے کہ جب کسی کا انا للہ ہو جائے نا تو وہ زیادہ روتے پیٹتے بھی نہیں ہیں, زیادہ کوئی رسومات بھی نہیں ہیں. سعودی عرب میں نا کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں, بہت سی ہیں, لیکن اور کچھ تو بہت ہی اچھی ہیں. ان میں ایک عربوں میں ایک عادت ہے, کسی کا انتقال ہو جائے تو پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ بس ما قدر اللہ, اللہ کی تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا, انا للہ, چلو جی خلاص, دعائیں مغفرت کرو, پتلی گلی سے نکلو یہاں پہ. وہ زیادہ لمبا نہیں کھینچتے اس کو. ہمارے یہاں تو مر جائے تو ایک ٹینشن ہے بھائی, پورے تمبو میں پبلک آ کے بیٹھ رہی ہے, تعزیتی پروگرام چل رہے ہیں, پھر تعزیت کے نام پہ جلسے ہو رہے ہیں, پھر گلے مل رہے ہیں, پھر رو رہے ہیں, پھر ڈرامے ہو رہے ہیں, پھر ناٹک ہو رہے ہیں, پھر جس نے مارا ہوتا ہے سب زیادہ وہی رو رہا ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. اتنے لمبے لمبے پروگرام, پھر آج برسی ہے, پھر آج یہ ہے. بھائی یہ سب نے جانا ہے, موت کے لیے اللہ نے پیدا کیا. سعودی عرب میں تو دفناتے ہیں, قبر ہی کا پتہ نہیں ہوتا کہاں ہے, بادشاہ کا نہیں پتہ چلتا قبر کدھر ہے. ایسے سادگی سے, یہ اسلام کا حکم ہے. انتقال ہوا, غسل دو, جنازہ پڑھو, دفناؤ, بس اس کے لیے ساری زندگی کیا کرو؟ دعائیں مانگتے رہو, بس کافی ہے, وہ مانگتے رہو ساری زندگی. ہمارے یہاں تو پروگرام ہوتے ہیں موت کے بھی بھائی. اور کے پی کے میں چلے جاؤں نا دیہاتوں میں, بندہ مر جائے, پبلک کی کوشش ہوتی ہے جو زندہ ہے ان کو ٹینشن دے کے مارو, وہ کیوں گیا ابھی. ہر آدمی آ رہا ہے دعائے خیر, وہ کہتے ہیں خیر اللہم صلی علی محمد, مغفرت کی دعا کی, پھر یوں. دوسرا بندہ آیا, آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا, دعائے خیر کرو, چلو دعائے خیر, بیٹھا ہوا ہے نا وہ وہیں پہ بیچارہ, دعائے خیر اللہ تعالیٰ مغفرت, چلو. ماموں آ رہے ہیں وہاں سے, ابو ظہبی سے آئے ہیں, ابھی فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی ان کی, ماموں پہنچے نا آج, بھائی وہ ابا کا انتقال, دعائے خیر دعائے خیر. 25 آدمی ایٹ اے ٹائم وہاں تمبو میں ہر وقت موجود ہونے چاہیے جو تعزیتی لوگوں کو ریسیو کرنے کے لیے. 3 دن ان کا دبا کے خرچہ ہوگا, جو آئے گا کھانا بھی کھائے گا, چائے بھی پیے گا, 6 کپ چائے پیے گا, وہ چائے کے لنگر چل رہے ہوتے ہیں. 3 دن تو بیڑا غرق ہو گیا. جس کے کوئی انتقال ہوا ہے نا, وہ اس کے مرنے پہ اتنی ٹینشن میں نہیں آ رہا ہوتا. وہ کہتے ہیں ابا یہ اتنے رشتے دار چھوڑ کے جو آپ گئے ہو, فیملی پلاننگ والے صحیح کہتے ہیں کہ تھوڑے مختصر فیملی ہونی چاہیے. 2-4 آدمی آتے, تعزیت کر کے نکل جاتے. 8 بچے تو زیادہ ہونے چاہیے, لیکن یہ تو نہیں نا کہ اس کو بیچارے کو جہنم بنا دو یار. پھر کوئی آئے گا دعائے خیر, جو دعا نہیں, ہاتھ نہیں اٹھاؤ تو مار دیں گے جان سے. میں اچھا ایک دفعہ گیا, میں بڑا سندھ میں گیا نا, وہاں بھی یہی رسم تھی. اب کسی نے بتایا کہ ان کے کسی کا انتقال ہو گیا تھا, تو اب یہاں آپ جا رہے ہیں تو آپ نے دعا ضرور کرانی ہے. میں نے کہا انتقال ہوئے ہوئے مہینہ ہو گیا یار, ان سے کہو بس ہو گئی دعا. میں نے ارادہ کیا میں یہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگوں گا, ایک رسم بن چکی ہے نا. تو میں بیٹھا ان کے گھر میں, انہوں نے چائے وائے یہ جو بھی تھا انتظام اور گپ شپ اور یہ وہ, اور پھر وہ ایک صاحب آئے کہنے لگے مفتی صاحب دعا کرا دیں, انتقال ہوا ہے. میں نے کہا دل سے دعا ہے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, کافی ہے انشاءاللہ, اللہ نے چاہا مغفرت ہو جائے گی. انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے.
پھر گپ شپ، پھر وہ کہنے لگا حضرت ابا کا انتقال دعا کرا. میں نے کہا بھائی دیکھو میں بھی ڈھیٹ بنا ہوا تھا. میں نے کہا دیکھیں مجھے یہ تھا بھائی 3 دن سے بھی زیادہ ہو گئے نا, اور یہ 1 مہینے سے پروگرام چل رہا ہے, مجھے پتہ ہے جو بھی آ رہا ہے وہ بیٹھے گا. تو میں نے کہا میری دلی دعا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور آپ کا غم ہے بہت افسوس ہوا بہرحال. اور پھر کوئی دوسرا ٹاپک شروع ہوتا. میں تعزیت کے لیے نہیں گیا تھا, میں تو ویسے ہی کسی کام کے لیے گیا تھا. پھر تھوڑی دیر میں حضرت دعا بہت زیادہ ہو گئی نا, میں بھی ڈھیٹ. میں نے کہا نہیں. اچھا پھر کیا ہوا, کھانا, وہ بیان تھا میرا تو کھانے کا بھی انتظام تھا. بیان ہوا, بیان کے بعد کھانا ہم نے کھایا. پھر مجھے کہا کھانے کی دعا تو کرا دینا. میں نے پھر کھانے کی کرا دی کہ یا اللہ ان کے رزق میں برکت دے, کھانا کھایا, بات ختم ہو گئی. پھر وہ لے کے گئے مجھے آفس میں. اب ان کی کوئی بزنس تھا, آفس تھا, سارے کولیگ ان کے آ گئے. پھر کہنے لگے ابا کے لیے. میں نے کہا یار ایسا نہ ہو ابا قبر سے نکل کے آ جائیں, دعا کرا دے ورنہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. میں نے جان چھڑانے کے لیے میں نے کہا اچھا بھائی کرا رہا ہوں, تم بڑے ڈھیٹ ہو یار, تم چھوڑو گے نہیں. تو میں نے دعا کرے اللہ ان کے ابا کی مغفرت کر دے. اللہ یہ میرا اسٹائل تھا, یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے اگر تو نے ان کو معاف. یہ قیامت کے دن آئیں گے کہ اگر کچھ ہوا نا ابا کو, قیامت کے دن پھر گھیر لیں گے, دوبارہ کراؤ. ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا بھائی بہت, تو کے پی کے والے تو اس سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں, یہ تو سن تھا نا. تو ان کے ہاں تو ایسا ہے کہ آپ گئے, آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا, مار دیں گے بھائی, اگلا جنازہ کس کا ہوگا. مجھے وہاں کے لوگ خود بتاتے ہیں کہ ہم تنگ آئے ہوئے ہیں اس رسم سے. کوئی مر جائے 3 دن تمبو لگا کے بیٹھنا, اور 3 دن سے بھی زیادہ, پھر اتنا خرچہ ہوتا ہے, اتنا خرچہ, اتنا ٹائم. عربوں میں بڑی اچھی, وہاں کے علماء ایسا نہیں کرتے. کے پی کے میں جو صحیح اہل علم لوگ ہیں وہ تو اجتناب کرتے ہیں, عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. عربوں میں یہ سب سیٹ اپ بولو نہیں ہے بھائی, انتقال ہو گیا چلو سب السلام علیکم, فون پہ ہی تعزیت ہو گئی السلام علیکم. افسوس جو قریب لوگ ہیں نا بس وہ تعزیت کریں, زیادہ نا پوری قوم آ جاتی ہے اٹھ کے. پھر وہ مجھے یہ لوگوں نے بتایا ایک گاؤں میں کسی کا انتقال ہوتا پورا گاؤں وہاں پہنچتا ہے, پھر ادھر انتقال ہو تو یہ سب سمیت وہاں پہنچے, پھر ادھر انتقال ہوا تو وہ 6 گاؤں مل کے وہ اتنا پورا ایک سیٹ اپ چلتا ہے. تو بھائی عمل کو فوکس کرو, کس کو, عمل کو. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سوال لڑکی کے باپ کا نام یہ ہے فلانا ڈمکانا, استخارہ نکلوانا ہے. استخارہ نکالنا ہے, لڑکی کے ابا اماں کا نام بتایا, دولہا کا, اور دونوں کی دوسری شادی کرنی ہے. استخارہ نکالیں. استخارہ کسی کا باپ بھی نہیں نکال سکتا, سمجھ رہے ہو. جو کہتا ہے نا میں نے استخارہ نکال کے دیا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. استخارے میں نکلتا کچھ ہے ہی نہیں. استخارہ ایک دعا ہے, اے اللہ جو بہتر ہے مقدر کر دے, بس کرنا وہی ہے جو کھوپڑی میں آ رہا ہے. نکلے گا بولو کچھ بھی نہیں. خام خام استخاروں کی بھینٹ نہ چڑھایا کرو اچھے رشتوں کو. اچھا رشتہ ملتا ہے کہتے ہیں استخارہ نکالا اس میں نیگیٹو آیا, اچھا بھلا رشتے کا انکار کر دیتے ہیں. اور غلط رشتہ استخارے میں پازیٹیو آ گیا, ساری زندگی کی ٹینشن پال لیتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے استخارے کے بعد اگر کہیں ذہن جا رہا ہے تو وہ کام کریں. میں نے کہا استخارے سے پہلے بھی دماغ میں جو بات آ رہی ہے وہی کام کرنی ہے, استخارے کے بعد میں جو بات دماغ میں آ رہی ہے وہی کرنی. دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے کہ دماغ میں آ کچھ اور رہا ہے اور کر کچھ اور رہا ہے. تو کرنا دماغ جو اللہ نے دیا ہے وہ اس لیے تو دیا ہے کہ اس میں جو آئے گا وہ کرو گے آپ. تو استخاروں میں صرف دعا ہے, اس کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ. مسافہ نہ فرمائیں.